अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मेज़बान फ़याज़ नाइज। गुफ़्तगू कंदासूं इलाक़ाई सूरत हाल जे हवाले सां। अफ़गानिस्तान जे अंदरि हमलनि में तेज़ी अची वई आहे। कुझु हमलनि जी ज़िम्मेवारी दाइश पई क़बूल करे, जॾहिं कुझु हमलनि जी ज़िम्मेवारी जेका तालिबान पिया क़बूल कनि। उन हवाले सां अफ़गानिस्तान जो हिकिड़ो अहम वफ़द, जंहिंमें अफ़गानिस्तान जी सिक्योरिटी एजेंसी जेका आहे, जेका इंटेलिजेंस एजेंसी आहे, जंहिंखे NDS चयो वञे थो, उन जो चीफ ऐं उनखां अलावा जेको इंटीरियर मिनिस्टर आहे उहो पाकिस्तान आयल आहिनि। उन हवाले सां उन्हनि जो हिते छा छा सरगर्मी आहिनि, उन जो पस मंज़र में छा ॻाल्हियूं आहिनि, उन ते गुफ़्तगू कयूं था। पाक अफ़गान रिलेशनशिप जे हवाले सां टेलीफोन लाइन ते असां मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामहरा तर्जुमेगार जनाब हसन खान साहब। अचो था उनसां गुफ़्तगू। हसन खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन खान साहब, क्या ये अनअनाउंस्ड एक विजिट हुआ है, किस तरह देख रहे हैं आप उसको? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो आपको पता होगा कि आज से 2 महीने 3 महीने पहले एक पाकिस्तान अफगानिस्तान एक एक्शन प्लान तैयार हुआ था। उसमें एक बुनियादी बात जो थी वो ये थी पाकिस्तान की तरफ से कि देखिए, जो भी वाकया हो जाए उस पर हमें नी जर्क रिएक्शन को अवॉइड करना होगा और एक दूसरे पे इल्जामात नहीं लगाने होंगे, बल्कि हम जो है ना थ्रू प्रॉपर चैनल उसके एक दूसरे के साथ जो भी हो, अगर कोई मुलविस हो या ना हो इल्जामात की वजह, हम वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जब ये 2 मुसलसल वाकया, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि काबुल वाला होटल पे अटैक हुआ, कॉन्टिनेंटल होटल पे, फिर जो है वो ब्लास्ट हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, जलालाबाद वाला वाकया हुआ, पैदर पे कई वाकयात हुए। तो पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज गया कि वो जो कॉन्डोलेंस का एक मैसेज था, तो उसके रिस्पांस पे डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने, ये सीनियर मोस्ट सिक्योरिटी के लोग थे जिसमें एक इंटीरियर मिनिस्टर थे और उसके जो नेशनल डायरेक्टरेट फॉर सिक्योरिटी NDS थे, उसके हेड जो थे मासूम स्थानकज़ई साहब ये थे। और मासूम स्थानकज़ई वैसे भी सीनियर मोस्ट और प्रेसिडेंट के खास बंदे हैं। तो ये दोनों आए और यहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम के साथ वो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी थी कि उनके पास जो इत्तलात थे, और साथ ये भी था कि उनको शक है कि ये दोनों हमले जो है ये पाकिस्तान से ये निकले हैं, यहाँ से ये ऑर्गेनाइज भी हुए हैं और यहाँ प्लान भी हुए हैं। तो यही था उसके, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी वो डेवलपमेंट है कि बजाय इसके कि वो जो पुराने रविश था इल्जामात का, उसको तर्क करके एक डायरेक्ट टॉक्स भी हुआ। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान आया था कि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो दिसंबर या जनवरी के उसमें कई अफगान तालिबान रहनुमाओं को, बल्कि एक्टिविस्ट को और हक्कानी नेटवर्क के लोगों को अफगान हुकूमत के हवाले भी किया था। तो ये वही सिलसिला भी पाकिस्तान का भी एक डेलीगेशन जो है आई थिंक के 2 दिन में वो काबुल का विजिट करेगा। और वहाँ पे ये जो मैंने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान नेशनल एक्शन प्लान है, उसके मुताबिक वहाँ पे भी एक ये उस पे डिस्कशन होगी। तो ये वही सिलसिला है जो कि उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन हो रही है। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, लेकिन अपना जो लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था तो उस वक्त शक की गुंजाइश मौजूद थी, वो शुबहात और ख़दशात वो थे। और फिर पाकिस्तान से कुछ अपना आर्मी चीफ का जो लास्ट विज़िट था उस पर काफ़ी वहाँ पे डिस्कशन हुई थी। आपके ख़्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है जिस पोजीशन में है, वो आज भी ये कह रहे हैं कि अब भी जो हमले हो रहे हैं उनका महवर और मरकज़ पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमले होते हैं उनका महवर और मरकज़ वो सिम और वो फ़ोन कॉल्स वो ट्रेस करने के बाद वो करते हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में तो हम कहते हैं कि उसकी खुद अपनी जगह जो है वो 40-60% लैंड जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है अफ़गान हुकूमत में, तो वो उनके खुद के लोग वो कर रहे हैं और वहीं पे लोग बैठे हुए हैं। जब हमारे बारे में कहा जाता है तो हमारे पास क्या जवाब है? हम तो कहते हैं कि हमारी पूरी लैंड जो है वो हमारे इदारों के कंट्रोल में है, हमारे पास क्या जवाब है? देखिए, इसमें ये तो हमारी एक अपनी स्टेटमेंट है, नैरेटिव है और अफगान की अपनी है। ये बात ठीक है कि अफगानिस्तान में जो तकरीबन 40+ % एरिया जो है वो अफगान हुकूमत के उसमें नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी है एक इंटरनेशनल भी ये बात कही जा रही है और अफगान भी बड़ी यकीन दहानी के साथ, श्योरिटी के साथ
یہ بات کر رہے ہیں کہ افغان رہنما جو ہے، طالبان رہنما، ان کی جو اسٹے ہیں یا ان کے جو یہاں پہ وہ رہتے ہیں، یہاں پہ وہ آتے ہیں، یہاں پہ ان کی فیملیز ہے، اور پاکستان نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے، بلکہ پاکستان بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہوں گے بھی تو یہاں پہ تقریباً 4-5 لاکھ جو افغان ریفیوجیز ہے وہاں پہ ان کا ہو سکتا ہے جو ہم سے سر کے نظر اس پہ ہو جائے. ساتھ ہی حقانی نیٹ ورک کی بھی جس طرح یہ مسلسل 2-3 جو ڈرون حملے ہوئے وہاں سے بھی کچھ اس طرح کے اس میں لوگ مارے گئے جن کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے تھا، اور وہ پاکستانی علاقے میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ ایک ہے، اور میرے خیال میں دونوں ابھی اس پوزیشن پہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے کوآپریٹ کرے، بجائے سے کہ الزامات لگائے ایک دوسرے پہ. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس کو جو ہے اگر یہاں پہ ہے تو ان کو بھی ٹریس کرے، اگر وہاں پہ ہے افغانستان میں پاکستانی دہشت گرد ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ بات کی جا سکے. تو پاکستان بھی یہ 100% ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان میں افغان طالبان کے ایلیمنٹس یا ان کی لیڈرشپ یا حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہوں گے. شاید وہ یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے، اور نہیں میرے خیال میں ابھی افغان حکومت کی بھی وہ نیریٹو ابھی نہیں ہے کہ یہاں ان کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے یہاں پہ، یا سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میں یہی جو بات ہے کہ یہ جو کوآپریشن ہے یہ اسی لیول کا ہے کہ بجائے سے کہ ہم الزام لگائے یا اس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ جو ہے نا پبلک اسپیکنگ کرے، وہ جو لاؤڈ اسپیکر ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے بجائے ہمیں بیٹھ کے اگر ان کے کچھ خدشات ہے یا ان کے پاس کچھ شواہد ہے تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کرے. اس طرح پاکستان جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ جا کے شیئر کرے، تب یہ بات بنے گی. اور میرے خیال میں کافی حد تک اسی پہ اس وزٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ریئلائزیشن. اچھا، کچھ جو حلقے کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ چل تو ایران کے اندر رہا ہے، پاکستان میں وہ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن جس طرح ملا اختر منصور بھی جو اب مارے گئے تھے اس کو ڈرون لگا تھا تو اس وقت بھی وہ ایران سے آ رہے تھے. ان باتوں کا آپ کے خیال میں جو مختلف ذرائع ہیں اس کو کتنا اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان جو ہے، افغان طالبان نے ایران کو بھی اپنا بیک یارڈ بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بات ابھی افغان بھی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ویٹ ہے کہ طالبان کی سپورٹ جو ہے وہ اب صرف پاکستان سے نہیں ہے بلکہ اس کو ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ رشیا کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور یہ بات پبلکلی ہو بھی رہی ہے اور اس میں کافی وزن بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان پہ جو یونیورسل پریشر تھا افغان کی طرف سے، اور اس میں ابھی کافی جو ہے نا وہ کمی آئی ہے. نو ڈاؤٹ کابل میں جو مظاہرے ہوئے اس میں پاکستان کے خلاف جو ہے نا زیادہ وہ جو اینگر تھا یا وہ جو غصہ تھا وہ پاکستان کے خلاف زیادہ، کیونکہ ایک نیریٹو بلڈ کی گئی ہے اکراس افغان لینڈ کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے یا انٹیلیجنس ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی یہ بات جو ہے نا پبلک تک بڑی ٹائم لے کے جائے گی کہ پبلک بھی اسی پوائنٹ کو لے گئے کہ یہ ایران بھی ہے. باقی یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ افغانستان میں ان کے جو ویل وشر ہے وہ اتنے نہیں ہیں کہ پبلک میں آ کے پاکستان کی سپورٹ میں کچھ بات کرے. لیکن ایران کی جو ہے نا ان کا ایک بہت بڑا ایک کنسٹیچوئنسی ہے ایران کا، اور ایران اسپیشلی جو کہ شیعہ ہزارہ ہے یا ہزارہ کمیونٹی ہے یا حزب وحدت وغیرہ ہے وہ پبلکلی ان کو سپورٹ کرے. اس میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی انٹیلیجنس لیول پہ، انٹیلیجنسیا لیول پہ یہ بات ابھی کھل کی جا رہی ہے کہ طالبان کا سپورٹ جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ ساتھ روس بھی ہے اور ممالک بھی اس مارکیٹ میں ابھی ان لوگوں نے بھی دکانیں کھولی. اچھا، فتویٰ کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ وہ جو اپنا حقانی نیٹ ورک سمیت جو افغان طالبان ہیں ان کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا. اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ آپ کی اطلاع کیا ہے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ کیا ہوا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، ابھی تک تو یہ جو پاکستانی لیول تک تو فتویٰ آیا ہے کہ پرائیویٹ جہاز جو ہے نا یہ اسلام میں حرام ہے، اور خود کش حملے جو ہے نا یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اسی طرح ریاست کے خلاف جو اسلحہ اٹھانا، عام ریز کرنا، یہ اسلام کی روح کے بنیادی روح کے خلاف. اس طرح فتنہ و فساد جو ہے
وہ کڑا کرنا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، یہ جو ہے اسلام کی روح کے خلاف ہے. یہ بات تو آ گئی ہے. تھوڑا سا کنفیوژن اس میں یہ تھا کہ پاکستانی علماء کا خیال تھا کہ ابھی نیشن اسٹیٹس جو بنی ہیں اس میں اگر ہم دوسرے ملک کے انٹرنل اس پہ فتویٰ دیں گے تو شاید وہ ایک فہرست بنے گی اور وہ آئندہ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. پاکستانی علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا فتویٰ ہے یہ اب افغان علماء جو ہے نا اس سے وہ لے کے گائیڈنس لے کے ایسا ہی ایک فتویٰ وہ خود ایشو کرے. ابھی ایسی بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ پاکستانی علماء آیا افغانستان کے حالات سے فتویٰ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہی ڈسکشن ابھی تک ہے. اور میرے خیال میں اس سلسلے میں پاکستان میں کوئی جو امید افزا جسے پیش رفت کہتے ہیں کہ پاکستانی علماء فتویٰ جاری کرے کہ افغانستان میں جو کاروائیاں ہیں طالبان کے یا حقانی طور سے وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. لیکن ایک جنرل فتویٰ میرے خیال میں آیا ہے. ابھی کتنا افغان کے لیے یہ کتنا ہے وہ تو ڈاکٹر اشرف غنی کا بیان آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستانی علماء نے جو اسلام کی جو ہے اس کو سرحدات تک باؤنڈ کر کے یہ اسلام کی سرحد کے خلاف ہے بلکہ یونیورسل ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی طرف سے میرے خیال میں ابھی جو میں نے کہا کہ پاک افغان نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ اس سلسلے میں ابھی جو میٹنگ آگے ہو رہی ہے اس پہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی. کیسے پاکستان سچویشن کو کوپ کرتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کی. اچھا، آپ کے خیال میں اب جو یہ معاملات ہوئے ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کافی اگریسو ہے پاکستان کے بارے میں، دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان کوئی ایک لنکیج بہرحال بڑھا ہے اب جس میں بات چیت کا اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کا، انٹیلیجنس شیئرنگ کا، اور یہ معاملات ہوئے ہیں. اب اوورال جو یہ سارا جو معاملہ ہے جس میں امریکہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، ایران بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، اب تو چائنا بھی آ گیا ہے، رشیا کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اس کو اوورال آپ کس طرف پازیٹیو رخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں چیزیں ابھی کمپلیکیٹڈ ہیں، اس کے رخ کا تعین ابھی نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے فیض بھائی، اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ تو اچھے نہیں ہیں. اس میں کافی تناؤ ہے، ٹینشن ہے. اگرچہ پبلک اسپیکنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن انٹرنل جو معاملات ہیں وہ بڑے ٹینس ہے. امریکہ ابھی بھی پریشر بڑھا رہا ہے پاکستان پہ، اور پاکستان ابھی بھی کوئی پرانی اس کی ہے کہ ہم نے کافی کیا ہے، ابھی آپ کو افغانستان میں کرنا چاہیے. ٹینشن تو ہے. ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی ایک ہے کہ جتنا بھی وہاں پہ حالات خراب ہوتا ہے تو حکومت کوشش کرتی ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے اگر اس کو فورن ہینڈ سے، جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہماری حکومت اور ایجنسی کا طریقے سے جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، تو یہ چیزیں تو ایک ہوتی رہتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ہے کہ ہندوستان بھی، بھارت جو ہے وہ بھی اپنا جو گیم ہے وہ کھیل رہا ہے. وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے اسپیس نہیں چھوڑے گا کہ پاکستان وہ اسپیس ایکسپلائٹ کر کے نیبرز کے ساتھ اپنے تعلقات یا انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے. ہندوستان کا بھی اپنا ایک ایجنڈا ہے. یہ سچویشن ہے بڑی فلوئڈ سچویشن ہے اس وقت. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات مزید اس سے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ افغان حکومت اور امریکہ نے اوپنلی اعلان کیا کہ ہم جو ہے مزید طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ گانٹنامو بے جو بدنامی زمانہ جیل تھا اس کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن مجھے اتنی امید افزا نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی دیکھیں کہ اللہ سے دعا ہے اور میرے خیال میں وہ جو گو بٹوین ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اوور آل جو سچویشن جو مغربی بارڈر پہ یا مغربی ریجن پہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ. بڑی مہربانی حسن خان صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ تفصیل سے بات چیت کی. ناظرین، حسن خان صاحب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ماسن گڈ ہوا گفتگو تاں بدھی ہندوستان جو افغانستان ऐं पाकिस्तान जे तालुक़ात जे हवाले सां ऐं ख़िते में अमन अमान जी सूरत जे हवाले सां अफ़गानिस्तान जो हिकिड़ो इंतिहाई अहम वफ़द यानी NDS नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी जेका उनजी इंटेलिजेंस एजेंसी आहे उन्ही जो जेको आहे सरबराह ऐं इंटीरियर मिनिस्टर हिते पाकिस्तान जे दौरे ते आहिनि. ऐं उन्हनि जो इहो जेको हसन खान साहब ॿुधायो पिया उन्हनि जी इतलाह मुताबिक़ त उन्हनि पाकिस्तान खे ॿुधायो आहे त जेको गुज़िश्ता कुझु अरसे खां वठी जेका अफ़गानिस्तान जे अंदरि हमलनि में जेका तेज़ी आई आहे उन जा
जेके उन्हनि खे ट्रेसिस मिलिया आहिनि त उहे पाकिस्तान में प्लान थिया आहिनि, उहे हमला ऐं उहे थिया आहिनि। बहरहाल पाकिस्तान खे ॿिनि तरह जा ख़दशा आहिनि, पर जेका ही हसन ख़ान साहब ॿुधायो पिया त हिकिड़ी बहितर रिवायत शुरू थी आहे त ब्लेम गेम जे बजाए ॿई हुकूमतूं हिक ॿिए सां उहे डिटेल्स शेयर कनि थियूं पियूं ऐं उनजे बुनियाद ते हिक ॿिए खां कोऑपरेशन जो, ताउन जो, हिक ॿिए खां सहकार जो, हिक ॿिए खां जेको आहे पंहिंजो उमेद रखनि थियूं। इहा हिकिड़ी मस्बत ॻाल्हि आहे। नाज़रीन, वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था, असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी जेका डोनाल्ड ट्रंप जी पहिरीं जेका स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच जेका हुन कांग्रेस खे ॾिनी, उन हवाले सां गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे वॉशिंगटन DC मां मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट जे सीनियर फेलो, मारूफ़ स्कॉलर ऐं तजज़ियेनिगार जनाब डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब सां चो त उन सां गुफ़्तगू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं ट्रंप साहब के फर्स्ट स्टेट ऑफ यूनियन को? ये जो आपको तो मालूम है कि जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है उसके दो मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि जो मुल्क की शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके बाद ये एक जो सबसे अहम बात होती है कि वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी बेसिस पे ये मकासद को हल करना है, हासिल करना है, उनको स्पेसिफाई किया जाए और ये बताया जाए कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे और उनके क्या असरात हो सकते हैं, ताकि लोग समझ सकें कि मकसद क्या है ना। ये जो स्पीच थी इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि हमें जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कोशिश यही की कि बड़ी हद तक वो ज्यादा नेगेटिव किस्म के तरीके से ना सोचे या ना बात करें, लेकिन उन्होंने जो मकासद अपने सामने रखे उनको फुलफिल करने के लिए उनके पास पॉलिसीज नहीं है। इसलिए जो असल डिस्कशन होगी वो ये होगी कि अब ये जो मकासद हैं क्या ये वाकई रियलिस्टिक लिए जाएं या नहीं लिए जाएं। उनमें कई आ जाते हैं। उनमें एक तो डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव जो है, उनमें एक सबसे अहम बात आ जाती है कि वो मुल्क की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो प्रोटेक्शन में बढ़ाना चाहते हैं और बड़ी हद तक बजट जो है उसके डेफिसिट को बढ़ाना चाहते हैं। इन दो पॉलिसीज की वजह से ग्रोथ नहीं बढ़ती बल्कि कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपना ग्रोथ का जो मकसद है उसको हासिल करने के काबिल नहीं होंगे। दूसरी बात जो है वो एक्सटर्नल जो है, जिसमें कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को एक बहुत अहमियत हासिल होती है, वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की बेसिस पे जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाए, उनका मकसद ये हो कि पहले वो अमेरिका का फायदा हो, उसके बाद वो किसी और का फायदा देखेंगे। अफसोस की बात यह आ जाती है कि अमेरिका का फायदा दूसरे मुल्कों के फायदे से रुका हुआ नहीं है, ये दोनों एक इकट्ठे चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ये कहते हैं कि मेरा मुल्क का फायदा पहले हो, उसके बाद देखा जाए कि बाकी मुल्कों को क्या होता है, तो फिर यकीनन तौर पे दूसरे मुल्क इस तरीके से सोचेंगे। ऐसी कंडीशन में कॉन्फ्रंटेशन बढ़ जाती है और ये कॉन्फ्रंटेशन जो होती हैं उनकी वजह से मुल्क की स्टेबिलिटी कम होती है और तमाम दुनिया की स्टेबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। तो ये अभी उन्होंने सोचा नहीं है, या अगर सोचा है तो इसके मुतालिक पब्लिकली उन्होंने कोई बात नहीं की, और उसकी वजह ये है कि मुल्क के अंदर बहुत सख्त डिवीजन पाई जाती है और जहाँ पर जो पोजीशंस हैं और लेफ्ट और राइट की इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उनको कंप्रोमाइज करना आसान नहीं है। तो ये मैं सोच सकता हूँ कि बेसिक ये जो स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच थी उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि अनरियलिस्टिक थी। चाहे वो उन्होंने डिसेंट तरीके से उसको एड्रेस किया, लेकिन उसको मकासद को हासिल करने के लिए इनके पास पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनको बनाना होगा। लेकिन अगर उनको बनाने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट है वो कमजोर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ट्रंप साहब ने कहा है कि 2.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई इस अरसे में, और फिर उसने कहा कि ये जो है अपना सनती तौर पर वो जो टैक्स कट हैं उसकी वजह से इतने लाख लोगों को जो फ़ायदा पड़ा है, उसने उसकी कुछ सक्सेस स्टोरी भी बताई किस तरह लोग जो है वो अपना कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि उनकी वजह से एप्पल जो है वो नया प्लांट लगा रही है,
آٹو انڈسٹری جو ہے اس کے بارے میں اس نے کہا کہ ٹویوٹا اور یہ جو ہے اپنا وہ لگا رہے ہیں پلانٹس لگا رہے ہیں مختلف علاقوں میں. تو آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے کیا اس کا جو ہے تھا یہ اپنا جو اس کی الیکشن کیمپین تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ کے اندر جابس نہیں لے آؤں گا اور وہ انڈسٹری کو پھر واپس لاؤں گا, آپ کے خیال میں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کو دو بڑی اہم چیزیں دیکھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام دنیا جو ہے اس کی گروتھ بڑھ رہی ہے. وہ زمانہ ختم ہو گیا جو پچھلے 10 سال میں تھا کہ جب دنیا میں گروتھ نہیں ہو رہی تھی. جب تمام دنیا میں گروتھ پیدا ہو رہی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس کے اثرات ہر طرف پائے جاتے ہیں. اس میں امریکہ بھی شامل ہے کہ امریکہ کو باقی دنیا کی جو گروتھ ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے, جس میں چین بھی شامل ہے, اس میں ایشیا بھی شامل ہے, اس میں لیٹن امریکہ بھی شامل ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں 1 سال پہلے تو اس کا اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا, اس کا وقت لگتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مومنٹم بن چکا تھا کیونکہ جس میں نے عرض کیا کہ گلوبل اکانومی بڑھ رہی تھی, ڈومیسٹک اکانومی میں کافی بڑھائی ہو رہی تھی اوباما صاحب کے زمانے سے ہی. تو اس کے جو مومنٹم کے جو اثرات ہیں وہ اب نظر آنے شروع ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ 2.4 ملین جو نئی جابس جو بنی ہیں وہ ان کی وجہ سے بنی ہے, جو غلط فہمی کی بات ہے. ایسی بات کرنا پولیٹیکلی ٹھیک ہے لیکن اس کے ریئلٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تیسری بات جو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر دوسرے ملک کے لوگ اپنی انویسٹمنٹ واپس لے کے آ رہے ہیں تو اس کی وجوہات کئی ہوتی ہیں. ایک تو وجہ یہ بھی ہے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں آٹو انڈسٹری کے معاملے میں اس میں فیصلے آج سے 3 سال پہلے کیے گئے تھے کہ گریجولی یہ جو ہے جو نئے پلانٹس ہیں ان کو واپس امریکہ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا, کیونکہ امریکہ کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن گرنی شروع ہو گئی تھی چونکہ یہاں پر ایک ریسیشن آ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ کاسٹ آف پروڈکشن ڈیفینیٹلی گرنی شروع ہو گئی تھی. تو ان کے لیے ان کا یہ انٹرسٹ تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ فیصلے ان کے الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً ان کے جو ٹیکس کی پالیسی جو ڈی ریگولیشن ہے اس کا فائدہ تو ضرور ہوا ہے شارٹ ٹرم پرپز کے لیے, لیکن نقصان ہے لانگ ٹرم. اور یہی ایک میجر پرابلم ہے جو سامنے نظر آتی ہے کہ اپنے شارٹ ٹرم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے ملک کا میڈیم اور لانگ ٹرم جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو کمزور کر رہے ہیں. یہاں پر پولوشن بڑھے گی, یہاں پر کاسٹ بڑھے گی, یہاں پر انسٹیبلٹی جو انکم انیکوالٹی جو ہے اس کی پرابلم پیدا ہوگی. تو ایسی کنڈیشن میں اس قسم کے جو سولوشنز ہوتے ہیں ان کا بڑا شارٹ ٹرم اثر ہوتا ہے, وہ لانگ ٹرم اثر کے کامیاب نہیں ہوتے. اچھا, ٹرمپ جیسا آدمی فرسٹ آف اسٹیٹ یونین میں جب اپنا ایک بائی پارٹیزن بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم ساتھ مل کے یہ کریں گے, ہم ساتھ مل کے ہمیں یہ کرنا چاہیے, اس کی اسپیچ کے اندر یہ اس طرح کے جملے کافی مرتبہ آئے. لیکن آپ کو یاد ہے اور سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ اتنا جوڑنے والا آدمی نہیں ہے اس کے اندر. تو لیکن اس طرح کی معاملات جو تھے وہ اس کے اسپیچ رائٹر کی کارکردگی تھی, یا آپ کے خیال میں ٹرمپ کو ریئلائز ہوا ہے کہ جب اسٹیٹ آف یونین کے لیے آدمی جائے تو وہ اس کا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ٹرمپ نظر آنا چاہیے؟ یہ نارمل سی بات ہے, یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ آف دا یونین جو ایڈریس ہوتا ہے اس میں پریزیڈنٹ کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ ایک یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کرے اور یہ دکھانے کی کوشش کرے, کیونکہ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے, عام لوگوں کے لیے, کہ ملک کے اندر یونٹی پائی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے خاص طور پہ اس وقت جو رائٹ اور لیفٹ کا جو کانفلکٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے اور بہت ایکسٹریم میں پہنچ چکا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں کوآپریشن بہت مشکل ہو جائے گی. آپ صرف ایک سبجیکٹ ہی دیکھ لیجیے کہ جہاں تک یہ جو انلیگل امیگرینٹس کا معاملہ ہے جن میں ڈریمرز بھی شامل ہیں, ان کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کسی حد تک کوآپریشن دکھانے کی قابل نہیں ہے. وہ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا مقصد ہے اور جو ان کی پارٹی کا مقصد ہے وہی پری ایمیننٹ ہے اور اسی کو وہ امپلیمنٹ کریں گے. تو جہاں تک عام باتیں آتی ہیں, خاص طور پہ وہ باتیں جن کے وہ کنٹروورسی پیدا ہو چکی ہے, وہاں پر کوآپریشن پیدا کرنا, یونٹی پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور صرف اسٹیٹمنٹ دینے قابل نہیں ہوتے.
ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں وہ طریقے بتاتے, وہ پالیسی انسٹرومنٹ بتاتے جن کی بیسس تو یہ مقصد حاصل کریں گے, جو انہوں نے نہیں کیا. اب کیونکہ انہوں نے نہیں کیا اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس راستے کو جائیں گے, لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ کئی مقاصد جو ہیں اور کئی جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو وہ واپس لے لیں گے, یا ان کی وہ پوسٹپونمنٹ شروع ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے اگلے سال تک مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں اس کی جو فارن پالیسی کو جو اس نے ٹچ کیا, خاص طور افغان ایشو کو, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. افغانستان کے معاملے میں امریکہ نے بہت افسوسناک قسم کے فیصلے کیے ہیں, اور وہ اس کے کہتے ہیں اس کے کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. یہ افسوسناک سی بات ہے کہ اس معاملے میں ان کو پالیسی بدلنا بہت ضروری تھی, کیونکہ وہ نئے پریزیڈنٹ ہیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. جو انہوں نے کیا ہے وہ اور زیادہ ایکسٹریم ہو گئے ہیں. اب بات یہ ہوگی کہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا اور اسٹیل میں چلتا رہتا ہے افغانستان میں, تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی خاص قسم کی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان ایکسپیرینس نائف قسم کے انسان ہیں, اور ان کو لیڈ کرنے کے لیے ملٹری کے لوگ, ریٹائرڈ ملٹری کے جنرلز یہ کر رہے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ ملٹری جنرلز بندوق چلانے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن جب ان کا موقع آ جاتا ہے کلیئر کٹ پالیسیز بنانے کا اور اس کے ریئلٹیز کو دیکھنے کا, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. وہ صرف 2+2 4 کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سمجھاتے کہ یہ ایسا کیوں ہے اور اس کو حاصل کرنے کے اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں. اچھا, تو میں تو اس کو جی, جو اس نے اپنا جو اس کو شکست ہوئی امریکہ کو اپنا یروشلم کے معاملے پر, فلسطین کے معاملے پر اور بیت المقدس کے معاملے پر کتنے ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا, اس کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کانگریس کو کہا کہ آپ ایسا لا بنائیں کہ ان کو جو ایڈ جو ہے, ہم جو ٹیکس پیئرس منی دیتے ہیں ان کو ایڈ کی صورت میں, وہ ہمارے انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہو. آپ کے خیال میں یہ بات کتنا حد تک اپنا اس کا امپیکٹ کیا ہے اس بات کا؟ یہ بڑی افسوسناک سی بات ہوئی, کیونکہ امریکہ اس مقام سے بہت آگے جا چکا تھا. لیکن اب یہ بات واپس وہ پچھلے 30-40 سال پہلے کولڈ وار کے زمانے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس لیے سکسیڈ نہیں کرے گا کہ دنیا بدل چکی ہے, دنیا کے آپشنز بدل چکی ہیں. تو اگر امریکہ اپنی ایڈ ودرا کرتا ہے ملکوں سے, تو ملکوں میں ان کے لیے انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے, اور وہ ملک آلٹرنیٹیو طریقے سے سوچنے شروع کر دیتے ہیں. اب یہ امریکہ اور رشیا ہی نہیں, اب یہ امریکہ اور بہت سے دوسرے ملک شامل ہیں, نمبر 1. نمبر 2, گلوبل کیپٹل مارکیٹ ہے وہ بالکل اوپن ہو چکی ہے, کیپٹل فلوز آ جا رہے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اس قسم کے جو اسسٹنس ہوتے ہیں ان کا مقصد پیورلی پولیٹیکل ہوتا ہے, ان کا مقصد کو خاص اکنامک گروتھ نہیں ہوتا. تو یہ ملکوں کو خود سمجھنا پڑے گا کہ وہ اس کی کیسا فیصلہ کرتے ہیں اور کیسے مقابلہ کرتے ہیں. جہاں تک امریکی اکنامک ایڈ کا معاملہ ہے, اس کو صرف چھوڑ کے کہ انہوں نے جو ٹیمپرری ایڈ دی ہے فوڈ وغیرہ کی دوسرے کچھ ملکوں کو جہاں مشکلات پیدا ہوئی تھیں, اس کا گروتھ پہ کوئی اثر نہیں ہو. یہ تو کنونسنگ قسم کی بات ہے. تو جب کوئی ملک اس قسم کی ایڈ سے چھوٹتا ہے تو اس کو افیکٹولی محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اب اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں جہاں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا, اور طریقہ ہے ریسورسز بھی مل سکتی ہیں, ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. ایکچولی اس کا کئی ملکوں کے اوپر پازیٹیو اثر ہوگا, نیگیٹو اثر نہیں ہوگا. اچھا, بدنام زمانہ گوانٹانامو بے کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کو کھلا رکھنا چاہیے, وہ میٹس کو کہہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ٹرمپ جو ویسے ہی اپنا بین الاقوامی طور پر عالمی طور پر کافی اس کو اپنا ریزنٹمنٹ سے دیکھا جاتا ہے, اب ایسے وقت میں جب برطانیہ کے شہزادے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں اپنی شادی میں اس کو دعوت کیوں دیں, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لندن کے میئر نے کیا کہا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ تو اس طرح کا, یعنی یہ وہ اپنا برطانیہ ہے جو کلوزسٹ الائی سمجھا جاتا رہا ہے اپنا اس کا امریکہ کا. جب اس طرح کی ریزنٹمنٹ اور پھر گوانٹانامو بے کی جو بات کی ہے, تو آپ کے خیال میں اس کا اوورآل جو ہے عالمی سطح پہ اس کا کیا امپیکٹ اس کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, گوانٹانامو بے کا جو معاملہ ہے وہ ایک ڈومیسٹک معاملہ ہے. یاد رہے کہ ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ہے امریکہ میں جو کہ ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کرتا ہے, اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کو سپورٹ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ باہر سے کسی کو آنے نہ دیا جائے, اور ہر مسلمان
खतरनाक इंसान है और उसको कैद कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, ये बेसिकली मीनिंगलेस किस्म की अनाउंसमेंट है। देखिए, इस वक्त ग्वांटानामो बे में 40-45 प्रिजनर्स हैं, उनमें से 8 प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनको फ्री करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये तो ग्वांटानामो बे तो खुद ही बंद हो जाएगा, उसको बंद करने की जरूरत ही नहीं है। अफसोस ये होता है कि ये बड़ी अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस पैदा कर देते हैं अपने सपोर्टर्स के लिए। अब वो सपोर्टर्स जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो वहां पर जाके लोगों को मारने के लिए तैयार हैं, जो अफगानिस्तान और दूसरे इलाकों में अपनी हेजिमनी दिखाना चाहते हैं, उनको वो क्या दिखाएंगे अगर वो इस काबिल नहीं होते कि बाहर से ला के और प्रिजनर्स को वहां रखे। और जैसे आपने फरमाया, इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन बड़ी सीरियस है। तमाम दुनिया के लोग, चाहे वो रशिया के हों या चीन के हों या यूरोप के हों, वो इसके खिलाफ, वो इसको बंद कर देना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो उसको ओपन करते हैं और प्रिजनर्स को वहां रखते हैं, तो उसकी वजह से अमेरिका की इज्जत और कम हो जाती है। तो इसलिए ये फैसला जो है, इसका मकसद नजर नहीं आता। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन करना। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल साहब वाशिंगटन DC मां सां गॾु हुआ। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी जेका पहिरीं स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच जेका उन हवाले सां उनजा जेके मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि ते गुफ़्तगू थी। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाशकींदा इजाज़त सदाईं गॾु।